رہا ہے. اچھا، اس میں ایک اور زاویہ بھی کوئکلی اگر ہم لے آئے. آج کا جو دن ہے وہ عجیب و غریب دن ہے. ہندوستان کی طرف سے 235 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے جو انہوں نے ساؤتھ ایشیا سیٹلائٹ انہوں نے لانچ کیا، جس کے اندر انہوں نے 6 ممالک کو روپ ان کیا. افغانستان کی قیادت ہے، مالدیوز ہے، اس کے اندر بھوٹان ہے، سری لنکا ہے. ان تمام لیڈران نے اس کو سپورٹ کیا. ایک طرف سے ہندوستان لنک اپ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کو ہم نے تحفہ دیا ہے. ہمارا جو امیڈیٹ نیبرہڈ ہے اس کے اندر ہم مسلسل کشیدگی اور جنگ کا شکار ہے. اگر تافتان کا بارڈر اٹھا کے دیکھ لیں ایران کے ساتھ، وہاں پر لڑائی ہے. افغانستان کا بارڈر اٹھا کے دیکھ لیں، ترخم اور چمن، وہاں پر لڑائی ہے. ہندوستان کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی پالیسی کے اندر کیا تبدیلی یا لچک لانی چاہیے کہ ہمارے پاس آپشنز کھلیں. اچھی پالیسی تو وہی ہوگی جس کے ذریعے آپشنز کھلتے ہیں، نہ کہ وہ پالیسی جس کے ذریعے آپشنز بند ہوتے ہیں. بالکل جی بالکل. ایک تو آپ جو سیٹلائٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں صرف پاکستان نہیں ہے. جو سارک ممالک میں جتنے بھی اس کے پارٹنرز ہیں یا شراکت داری جنہوں نے اختیار کی ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان نہیں ہو سکتا تھا اس سیٹلائٹ کا حصہ. اس میں اکارڈنگ ٹو ہمارے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے اس کا ڈسکشن ہوا ہے. پاکستان اپنی طرف سے دیکھیے ہمیں R&D اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس شعبے میں بڑھانی پڑے گی. چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، جو بھی ممالک آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. اور اس وقت طلعت صاحب اپرچونٹیز بھی بہت ہیں. صرف چین کے ساتھ نہیں ہے لیکن پورے یوریشیا کے ساتھ آپ کی اپرچونٹیز ہے. اس میں وسطی ایشیا بھی شامل ہے، سینٹرل ایشیا بھی شامل ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کو تھوڑا لیوریج کریں، ان کے ساتھ آگے بڑھیں. اور کمپٹیشن اور کنٹینمنٹ جسے کہتے ہیں وہ ایک پالیسی چلتی رہے گی. ہندوستان کی طرف سے یہ چلے گا اور افغانستان پر بھی وہ پریشر ڈالیں گے کہ پاکستان سے وہ روابط اور بھی کمزور کرتے جائیں. ہمیں اپنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسیز جاری رکھنی پڑے گی. اس میں صرف ایک مجھے رکاوٹ نظر آتی ہے، وہ کہ اس وقت اس قسم کی سفارتکاری کے لیے آپ کے پاس ایک وحدت چاہیے ہوتی ہے، ایک یونٹی آف کمانڈ چاہیے ہوتی ہے، اور جو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. فارن آفس آپ دیکھ رہے ہیں کہ گو مگو کی کیفیت میں ہے. وہاں آفیشلز کسی کو اپنی تلوار پہ گرا رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن اس وقت ڈاما ڈول ہے. تو یہ اٹ از ناٹ اے ہیپی سچویشن ٹو میک پالیسی. ٹھیک، شیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت اہم معاملہ ہے. سفارتکاری کا رستہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، اپنا ہمسایہ ہم تبدیل کر نہیں سکتے، لیکن ستم ظریفی حالات کے تقابلی جائزے میں ناظرین یہ ہے کہ آج کا دن جب ہندوستان نے ساؤتھ ایشیا کی سیٹلائٹ جس طرح میں بتایا تھا کہ 235 کروڑ کی رقم سے لانچ کی ہے، ہم نے آج 2 کروڑ کی رقم سے GIT لانچ کی ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فوکس جو ہے دونوں ممالک کا وہ کس طرف ہے اور ہمیں اس کے اوپر سوچ. All right, sir, please hang on. I think we have lift-off visuals. There you have it, the GSLV F09 shooting up into the air at exactly 4:57 p.m. And it seems like a smooth ride for the South Asia satellite, sitting pretty in the GSAT F09, the geosynchronous satellite launch vehicle. A launch that came to India at a cost of 450 crore rupees. This is the Indian Prime Minister Narendra Modi's gift to South Asia, as he calls it. And we are expecting better communication, better connectivity of all of the Saaarc countries, except barring Pakistan, of course, which chose to stay out of this satellite program. But this rocket seems to have gone up beautifully, and we are waiting for other visuals to come inside of the control center to suggest that all is well. But usually we've seen earlier launches as well, and this seems to be headed towards the orbit. Remember, as we are talking to Dr. Saraswat, this is a geosynchronous satellite launch vehicle. It's a geostationary satellite. It's going to be in the orbit and appear to be stationary while in orbit. A 3-stage launch, so it'll have to be a while. We see that launch vehicle disappearing now. It's gone too far, and a historic launch for India. The world, remember, is watching how India has managed to
launch this satellite into the orbit, helping all of the Saaarc nations at one go, making sure that India fulfills its promise that it made to the Saaarc countries about 2 years ago. In fact, this is a 2-year-old promise of the Indian Prime Minister. It fructified moments ago. You see that GSLV F-09 satellite launch vehicle up in the air. It's a 3-stage launch, remember, and GSLV's 11th flight into space. GSLV will place the South Asian communications satellite into orbit. We've seen the liftoff just at exact 4:57 p.m. This satellite will cater to the communications need of all Saaarc countries except Pakistan, which pulled out eventually from this project. Remember, the Prime Minister mooted this idea in 2014 after he took oath. At that time, Pakistan had welcomed that move. Now, these are live visuals coming to you from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Prime Minister Modi, in his radio address, has said that this satellite was India's gift to the region and will go a long way in addressing the economic and development priorities of the nations in this region. Remember, 6 of India's neighbor, that includes Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka and Maldives, are participating in the space-based regional communication project. The satellite weighs 2,230 kilograms during liftoff and is carrying 12 Ku band transponders developed at the cost of 235 crores and the total cost of 450 crores. Now let's just go back a few moments and look at that beautiful launch, that historic launch of the South Asian satellite, a first of its kind, where India showcases its prowess, another feather in the Indian Space Research Organization's cap. It's a huge effort, an effort that has been praised by China as well, China expressing its willingness to be part of this satellite program. But this, remember, India's idea for bringing the Saaarc nations closer in terms of communication, establishing a hotline so that these nations can cooperate very closely in times of emergency and